ہویا میں آپ دے سامنے قرآن دی تلاوت کی دیئے اللہ فرماندے نہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور اللہ نے زندگی نو بنایا ہے اللہ نے موت نو بنایا ہے اللہ نے قرآن دی آیت دے اندر پہلے موت دا ذکر کیتا ہے پھر زندگی دا ذکر کیتا ہے اے موت نے حضرت آدم وال بھی آئی ہے اے موت حضرت نوح وال بھی آئی ہے اے موت حضرت عیسیٰ وال بھی آئی ہے اے موت حضرت یحییٰ وال بھی آئی ہے اے موت حضرت زکریا وال آئی ہے ہر ایک تے موت آئی ہے اللہ فرماندے نے اے کائنات دے اندر رہن والے جتنی بھی دنیا دے اندر زندگی بسر کر لویں گا آخر دے اندر تینوں بھی فنا ہے تیرے گھر والیاں نو فنا ہے صرف بقا میرے اللہ نو ہے ایدہ اعلان اللہ قرآن دے اندر فرما رہے نے فرمایا کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام چیز نو فنائے رب دی ذات نو بقائے اللہ فرماندے نے دنیا دے اندر اپنے گھر نہ بنا دنیا دے اندر اپنے دل نو لالا اس کائنات دے اندر اگر کسی نے رانا ہوندا امنا دلال دا زیادہ اکسی میرا محبوب دنیا تے چھڑ کے واپس قبر دے اندر چلا گیا ہے اے چھڑ کے تسی بھی چلے جانا ہے اپنی جوانی تے ناز نہ کر اپنے پیسے تے ناز نہ کر اپنے گھر تے ناز نہ کر اپنی زمینہ تے ناز نہ کر اپنے بینک بیلنس تے ناز نہ کر اگر ناز کرنا ہے یا خدا دی ذات ناز کر یا محمد مصطفیٰ تے ناز کر اللہ نے زندگی بعد اندر بیان فرمائی ہے پہلے موت فرمائی الذی خلق الموت کیوں لوگوں نو پتہ چل جائے حقیقت دے اندر ایتھے نہیں رہنا حقیقت کتے ہے دو چار جہان ہے ایک عالم ارواح ہے ایک عالم دنیا ہے ایک عالم برزخ ہے ایک عالم آخرت ہے تسی ویکھیا ہوئے گا لوگوں نے اپنی قبر تے لکھیا ہویا آخری آرام گاہ کنے کیا آخری آرام گاہ بھائی آخری آرام گاہ یا جہنم ہے یا جنت ہے آخری آرام گاہ نہیں ہے ایک عالم ارواح دے اندر مسافر ساں ایک عالم دنیا دے اندر مسافر ہاں ایک قبر دے اندر مسافر ہاں اصل دے اندر انعام اور جزا اور سزا دا دن قیامت دا دن ہے اتھے پتہ چلے گا دنیا تے کی کچھ کر کے آئے ہو اللہ دا قرآن کہندا ہے اذا السماء انفطرت جدو آسمان پھٹے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ جدو آسمان دے ستارے ٹوٹن گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ جدو قبراں پھٹن گیاں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جدو سمندر نہراں ندیاں نالے پانی پھٹن گے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر بندہ جان لے گا میں دنیا تے کی کچھ کر کے آیا اور آخرت لے کی چھوڑ لے کے آیا حضرت اللہ دے ولی گزرے نے حضرت بہلول رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بس ایکو بند کر دیں حضرت بہلول رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ہارون الرشید کے یہ بزرگ ہیں کسی نے ان کو دیکھا بازار میں کھڑے تھے لوگوں نے پوچھا حضرت بازار میں خیر ہے حضرت بہلول فرمانے لگے میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا صلح ہو گئی حضرت بہلول فرماتے ہیں صلح نہیں ہوئی لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی وجہ کیا ہے حضرت بہلول فرماتے ہیں اللہ مانتا ہے یہ بندے نہیں مانتے اللہ ان کو کہتا ہے بھائی حرام چھوڑ دو یہ چھوڑتے نہیں ہے اللہ ان کو کہتا ہے چوری چھوڑ دو یہ نہیں چھوڑتے اللہ ان کو کہتا ہے سود کا کاروبار چھوڑ دو یہ نہیں چھوڑتے اللہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے کچھ عرصے کے بعد یہی حضرت بہلول قبرستان میں کھڑے تھے کسی نے پوچھا حضرت آج قبرستان میں پہلے بازار ہے بھی آج قبرستان میں سمجھ نہیں لگی حضرت بہلول فرمانے لگے میں بندوں کی اللہ کی صلح کروا رہا ہوں کسی نے پوچھا صلح ہو گئی ہے فرمایا اب بھی صلح نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے فرمایا اب اللہ نہیں مانتا قبر والے مان رہے کیوں جب تیر کمان سے نکل جائے جب چڑیا اپنے جو جنگلہ ہوتا اس سے نکل جائے پرندہ جب زندگی ختم ہو جائے آج ہمارے پاس وقت ہے اللہ ہمیں منانا چاہتا ہے ہم نہیں مانتے جب ہم قبر میں سب کچھ دیکھ لیں گے پھر ہم کہیں گے اللہ تو مان جا پھر اللہ
نہیں مانے. والعصر ان الانسان لفی خسر. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی دوسری آیت پڑھی ہے. والعصر، اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے لے کر آسمان تک جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے خسارے کے اندر ہیں. اللہ جب سارے انسان خسارے میں ہیں تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ اللہ جب سارے انسان خسارے میں ہیں تو پھر فلاح کون پائے گا؟ اللہ نے آیت کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا ہاں سارے انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس خسارے سے جو نکلنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی اور حق بات کی تلقین کرے، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن قبر سے گزرے. حضرت کمیل ساتھ ہیں، فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا او قبر کے رہنے والو، اے مقبرہ والو، تمہارے مرنے کے بعد ہمارا حال یہ ہوا دنیا میں، اگر تمہاری بیوی تھی تو تمہاری دوسری بیوی نے دوسرا شوہر کر لیا، دوسری شادی کر لی. اگر تمہارے پاس مال تھا تو بڑا مال تقسیم ہو گیا، اگر تمہاری زمین تھی وہ تقسیم ہو گئی. تمہارے مرنے کے بعد دنیا کا یہ حال علی میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم اپنا حال بتاؤ تم پہ کیا گزر رہی ہے. حضرت کمیل ساتھ تھے. حضرت علی نے حضرت کمیل کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اے کمیل، میں نے اس قبر والے کو سوال کیا ہے، اس قبر والے سے میں نے کہا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، تمہارا حال کیا ہے؟ اے کمیل، اگر ان کے پاس زبان ہوتی تو یہ قبروں والے چیخ کے کہتے او بھائی حقیقت کے اندر اللہ سے ڈرنا ہے. ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کتنے نے صبح کی نماز نہیں پڑھی؟ آج کتنے ہیں جو صبح سے لے کر اب تک ہم جھوٹ بول چکے ہیں؟ کتنے ہیں اپنی دکان کے اوپر جھوٹ بول کے سودا دے رہے ہیں؟ اور کتنے ہیں اور گناہ کر کے آئے ہیں؟ آج اللہ کا گھر ہے اور بہت بڑی برکت والی مجلس ہے، جمعے کا دن ہے. ہم جب یہاں سے نکلیں اپنے اللہ کو راضی کر کے نکلیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یوں دیا جائے گا. روایت کے اندر آتا ہے، بلکہ سورۃ انشقاق میں آتا ہے، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ یوں پکڑے گا، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا یوں کمر کے پیچھے بائیں ہاتھ میں رکھ کے ملے گا. جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کہے گا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. او لوگوں میں کامیاب ہو گیا. لوگ پوچھیں گے بھائی کامیاب تو کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے جیسا تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو کیسے یہ کامیاب ہو گیا؟ وہ کیا کہے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. وہ بندہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے. اللہ فرمائیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. یہ میری جنت ہے، اس میں کھاتا جا، نہ تجھے موت ہے، نہ تجھے بدبو ہے، نہ تجھے زندگی ختم ہونے والی ہے. جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جا. اور جس کو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ اس سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. وہ کہے گا ہائے کاش میرا حساب ہی نہ ہوتا، ہائے میری بادشاہت نے، میری سلطنت نے، میری دکان نے، میری تجارت نے، میری جہو جلال نے مجھے برباد کر دیا. اللہ ارشاد فرمائیں گے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. اللہ فرمائیں گے اس کے گلے کے اندر آگ کا توق ڈالو، پاؤں سے گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون انسان ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اور مرنے کی تیاری کیا ہے؟ اچھا کپڑا ہے، اچھا گھر ہے، یا اچھی قبر بنانا، زمین زیادہ لے لینا، اپنے بچے پڑھا دینا. عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. مرنے کی تیاری یہ ہے پاؤں سے لے کر سارے کا سارا جسم محمد عربی کے طریقے کے مطابق گزارے. یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے اتنا روئے
کہ آنکھوں سے آنسو نکلا، چہرہ تر ہوا، داڑھی تر ہوئی، سینہ تر ہوا۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین آپ وہ ہستی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کئی مرتبہ آمنہ کے لال نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، آپ وہ ہستی ہیں جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے محبوب کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ وہ ہستی ہیں آدم سے لے کر آمنہ کے لال تک، حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں ہے، آپ وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا عثمان میری 200 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں آتا ہے 100 بیٹی ہوتی، ایک روایت میں آتا ہے 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے فوت ہوتی، عثمان تو نے مجھے اتنا سکھ اور چین دیا ہے میں 200 بیٹی محمد تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا بڑا مقام اور اعزاز، قبر پہ کھڑے ہو کے چیخ و پکار کے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تم نے نہیں سنا، میں نے اپنے آمنہ کے لال سے سنا تھا، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، جو اس میں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ مجھے علم نہیں ہے آج کی رات میری کمرے میں میرے بستر پہ ہوگی یا قبر کی گھاٹی میں ہوگی، آپ سب کو علم نہیں ہے۔ ہم راستے میں جائیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ آ جائے، ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہو، حادثہ پیش آ جائے، ہمیں اپنے گھر والوں کو ملنا نصیب نہ ہو۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہر لمحہ یہ کہے اللہ میرے گناہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے یہ